نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 197 سے تفسیر۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اقسام بر میں آپ نے ایمانیات کی تفصیل پڑھی، عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم گزرا۔ اس کے بعد حج 3 ہجری میں فرض ہوا، غزوہ احد کے سال۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر کے ساتھ بات نہیں کی، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے بات کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا فرض ہونا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے۔ آگے کی آیات کو اور پچھلی آیات کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے میں مختصراً حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے مختلف مقامات کو، تاکہ آپ آیات کو اور ان کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، افراد، قران اور تمتع۔ عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنائیں ان باتوں کی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ امیجن کریں اپنے آپ کو اس سفر میں شریک کر لیں جو سفر ایک حاجی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج تمتع کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 میقات، یعنی وہ باؤنڈری جہاں سے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کے پار حرم کا حصہ کہلاتا ہے اور اس سے ادھر ہل کہلاتا ہے۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، یہ حج التمتع کا طریقہ۔ تمتع میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 8 ذی الحج یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا۔ پاکستان سے نکلتے وقت جو احرام باندھا آپ نے میقات کراس کرنے سے پہلے، وہ کس چیز کی نیت کا تھا؟ عمرے کی نیت کا۔ آگے جا کر حج کا احرام کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحج کو، جس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا۔
حج کی نیت کیسے کرتے؟ لبیک حجن. اس کے بعد احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا. ابھی احرام نہیں باندھا، باندھنے سے پہلے کیا کرنا؟ نہانا اور خوشبو لگانا. یاد رکھیے احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بعد بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی یہ الفاظ ادا کرنا. یعنی اگر ایک شخص بہت بیمار ہے یا اس کی حالت خراب ہے یا اس کو کوئی بھی خطرہ ہے کہ کسی وجہ سے میں حج پورا نہ کر سکوں گا، تو وہ نیت کیسے کرے کہ اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا. ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت مطلوب. اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 8 ذی الحج کو یعنی جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر زور زور سے یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ وہ دعا جو ابھی آپ کو بتائی گئی، یہ دعا کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ نیت محفوظ ہو جائے. کیونکہ عام طور پر حج کرنے کے بعد ایک غرور کی سی کیفیت آ جاتی ہے، نیک بننے کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس جذبے کو کنٹرول کرنا اس کا آغاز شروع سے ہی کر لیا. 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا. یہ مردوں کے لیے باجماعت ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے اپنے خیمے میں ہی پڑھ لیں. اگر موقع ہو کہیں اکٹھے پڑھنے کا تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بہرحال یہاں پر 5 نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے. فجر کے بعد 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا. مکہ سے کہاں آئے؟ منا. منا سے کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا وہاں کے لیے، یہاں کے لیے نہیں. یہاں تو روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے. عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا. منا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں کیا پڑتا ہے؟ وادی نمرہ. وہاں پر رک جانا. آج کل تو یہ ممکن نہیں، ہاں اگر آپ الگ طور پر حج کر رہے ہو تو پھر ممکن ہوتا ہے. ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرنا. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی. کیسے ہوتا ہے؟ 1 اذان ہوتی ہے لیکن دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت ہوتی. اگر ہجوم کے باعث وادی نمرہ میں ٹھہرنا ممکن نہ ہو تو حاجی سیدھا عرفات بھی جا سکتا ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا. وقوف کرنے کا مطلب کیا؟ کھڑے ہونا. بیٹھے نہیں رہنا، سوئے نہیں رہنا، کھاتے پیتے نہیں رہنا، بلکہ زوال آفتاب کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ کھڑے ہو کر خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا. قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی یعنی مسنون دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ پڑھنا. یہ مسنون عمل ہے. پھر غروب آفتاب کے بعد سب رکے رہتے ہیں وہیں پر، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، صرف انتظار ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے. جو ہی غروب ہوتا ہے اذان شروع ہوتی ہے، سب وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. نماز مغرب ادا کیے بغیر، کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے لیکن حکم کیا؟ یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے چلو. اتنا مشکل اس وقت لگتا ہے
بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، اور وہ سب چلنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے کہا ویسے اس کا ذکر کرو، اپنی مرضی تھوڑی کرنی۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اکٹھی ادا کرنا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنا، اور اس میں بھی کیا ہوگا؟ 1 اذان 2 اقامت۔ رات سو کر گزارنا، اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسنون ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے یہ رات پھر کبھی نہیں ملے گی، جاگ کر گزارو، نہیں، سو جاؤ۔ اور 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا، یعنی اندھیرے میں ادا کرنا۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ یہ میدان بھی بہت بڑا ہے، اس لیے سب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ مشعر حرام کے پاس جا کر یہ سب کچھ کرے، اس لیے اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی کھڑے ہیں اس میدان کے اندر وہیں پر دعائیں مانگ لے۔ لیکن اس میں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور تکبیر و تحلیل کرنا، یہ سب مسنون عمل ہیں۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور راستے میں وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا، اس لیے اس وادی میں سے تیزی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب منا واپس آ گئے۔ منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، بس تلبیہ کا وقت ختم۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ بھی مسنون ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا۔ پھر منا سے مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالنا۔ پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جانا۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج۔ 8 تاریخ کیا ہے؟ یوم الترویہ۔ 9 تاریخ کیا ہے؟ یوم عرفہ۔ 10 تاریخ کیا ہے؟ یوم النحر۔ اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13، یا 11، 12 میں 2 دن یا 3 دن، دونوں طرح ممکن ہے۔ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ان کو کہتے ہیں جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، ہمیں نہیں معلوم کیوں، لیکن چونکہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو یہ سب باریک باتیں پتہ ہوتی ہیں، بس ایک ہجوم ہوتا ہے جو ہر جگہ موو کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی شعور کے کہ ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں اور کوئی بھی ریچول کس طرح کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، یعنی ابھی یہ 3 دن منا میں مزید گزرنا ہے یا 2 دن، تو ان میں روز مکہ آ کر طواف کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو۔ مسجد خیف میں، یہ کہاں پر ہے مسجد؟ منا میں ہی ہے۔ باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تکبیریں پڑھنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، بس یہی عمل ہے ان دنوں کا۔ 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا ہوگا، ورنہ پھر 13 کو زوال کے بعد رمی کر کے آنا چاہیے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر آنے سے پہلے طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے۔
اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، قربانی واپس آ کے نہیں کرنی ہے آپ نے، یا اپنے گھر میں نہیں قربانی یہ ہو سکتی. یہ قربانی کہاں ہوگی؟ خود نہیں جا سکے قربانی کے جانور بھیجو، وہاں جا کے کرواؤ، یعنی ان جانوروں کو آگے بھیج دو. اب آج کے دور میں تو جانور جہاز پہ ساتھ نہیں لے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہیں پر آپ کسی کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں، کسی کمپنی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم پیسے ڈرافٹ بھیج رہے ہیں ہمارے حصے کو، جیسے شرکت الراجحی ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کے قربانیاں ان کی کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں قربانی کرا دیں منا کے اندر. یہ ریچول ہے نا، اس لیے پابندی کہ وہیں قربانی ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور سر نہیں منڈوانا اس وقت تک جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے، اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. پھر کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی بیمار ہو جائے، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے کہ سر منڈوا ہی نہیں سکتا، کوئی زخم ہو گیا، چوٹ لگ گئی، پھٹ گیا، تو اب کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، روزے سے فدیہ دے، او صدقۃ، یا صدقہ کرے، او نسک، یا قربانی کرے. اب یہاں تو قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ کتنے روزے رکھے. اب ذرا عمل کریں قرآن پہ خود ہی. لوگ کہتے ہیں حدیث دین میں اختلاف پیدا کرتی، کہتے ہیں نا، میں نے تو بہت دفعہ یہ بات سنی، لوگ کہتے ہیں اگر سب لوگ صرف قرآن کو پڑھیں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف شروع ہوتا ہے جب لوگ اپنے اپنے مسئلے نکالتے ہیں. ہاں اپنے اپنے نکالیں تو ہوتا ہے، لیکن اگر سب لوگ سنت کے مطابق چیز لے لیں تو نہیں ہوتا. مثلاً اب آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ چھوڑیں حدیث کو ایک طرف رکھیں، اب سب ذرا بتائیں کتنے رکھنے چاہیے. کیا اگر ہر ایک کا جواب الگ الگ نہ ہو تو اختلاف ہوا یا نہیں؟ یہ تو زیادہ اختلاف کا سبب ہے. تو اسلام کے بہت سے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل پیش کر دیا کہ یہ لو، اس طرح کر لو، جھگڑا ختم ہو گیا. کیونکہ قرآن میں بھی آتا نا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. تیسرا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا کہ کسی اور کی طرف لوٹاؤ، یعنی دین کے معاملات میں، دنیا نہیں، دین کے معاملات میں، عبادات وغیرہ میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، پھر ہم پہ چھوڑ دیا، اچھا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہی چیزیں ہمارا ٹیسٹ ہے، ان میں اجتہاد ہوگا، اس اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا تاکہ دین میں ایک وسعت آئے، خوبصورتی آئے. اور اسی ٹیسٹ میں ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں. کیا ہم سب مسلمان جو مثلاً اس شہر میں رہتے ہیں، مسلمان نہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، اگر ویسے نہ بھی کہیں تو اذان میں سنتے ہیں نا روز، اس کا جواب دیتے ہیں نا. اس کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کو جواب میں یہ کہنا پڑتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں نفرتیں ہیں؟ سب نماز پڑھتے ہیں نا، کدھر منہ کرتے ہیں؟ سب ادھر ہی منہ کرتے ہیں. پھر اختلاف کیوں ہے؟ مخالفت کیوں؟ اختلاف تو ہوگا، مخالفت کیوں ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ مثلاً ایک اگلی صف میں کھڑا ہے، ایک پچھلی میں کھڑا ہے، ایک دائیں کھڑا ہے، ایک بائیں. لیکن مخالفت کیا ہے کہ اگلے والے پچھلوں کو برا کہیں، پچھلے والے اگلوں کو کہیں، دائیں والے بائیں کو، بائیں والے مشرق اور مغرب کی طرف کھینچیں. فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسلکوں کے اختلاف گوارا کر لیں. جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں، اس کی ٹانگ نہ کھینچیں، اس کو اپنے اوپر لا کے ادھر ہی پکا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو تم تو مسلمان نہیں. یہ جو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ انہی چیزوں پہ لگ رہے ہیں. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جن چیزوں میں اجتہادی اختلاف ہے ان میں بھی ایک ورڈکٹ، ایک قانون دے دیتا، یہ کر لو؟ کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ہر چیز میں قانون بنا دیا جائے، چلنا دھوبر ہو جائے. اگر سڑک کے اوپر ہر ایک گاڑی کے لیے لائنیں کھینچ دی جائیں کہ بس اس باریک لائن کے اندر تم نے رہنا، دیکھیں کتنی مشکل ہو جائے ڈرائیونگ. اگر آپ کو کہیں چلنے کے لیے ایک لکیر کھینچ دی جائے کہ اس لکیر کے فقیر بن جاؤ، بس اس کے اوپر ہی پاؤں رکھنا ہے تو آپ گرنے لگ جائیں، مصیبت ہو جائے چلنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں میں ذرا سہولت دے دی کہ چلو کچھ یہ کر لیں، کچھ وہ کر لیں، وسعت رکھ دی. اب جیسے نماز کے اوقات میں کتنی وسعت ہے. فجر کا وقت ایسا تو نہیں کہ 5 منٹ کے اندر شروع اور 5 میں ختم، نہیں. ظہر کا وقت کتنا لمبا وقت ہوتا ہے. اب کوئی شخص اگر پہلے وقت میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا دوسرے میں، تو دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کھڑے ہو جائیں. لڑنا چاہیے ان کو؟ نہیں. یہ وسعت تو اللہ نے خود رکھی ہے. تو جو وسعتیں اللہ نے رکھ دی ان کو رکھو اور ان کی بنا پر مت جھگڑو.
تو میں یہاں یہ بتانا ہی چاہ رہی تھی کہ اگر ہر کوئی خود فیصلہ کرنے لگے کہ کتنے روزے رکھیں، کتنا صدقہ دیں، کتنی قربانیاں کریں، تو نہیں ہم فیصلہ کر سکتے. لہٰذا ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے کیا فرمایا. حدیث میں وضاحت ہے 3 روزے، 6 مسکینوں کا کھانا، آدھا سا گندم. سا کہتے پیمانہ ہے گندم. روزوں کے علاوہ دوسرے 2 فدیوں میں کچھ اختلاف ہے. بعض کے خیال میں مکہ میں یعنی مکہ کے اندر، اور بعض کے نزدیک کیا ہے کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. اچھا چلیے، من سیامن روزہ کتنا 3، صدقہ نصف سا گندم، نسک قربانی یعنی ایک جانور قربان کرنا، اس میں ایک بکری کا حکم ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج تک، یعنی عمرہ اور حج ایک سفر میں کرنا چاہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ کر لے. یعنی حج پر قربانی کرنی ہوگی، لیکن کون سے حج پر؟ حج تمتع پر. یاد رکھیں حج تمتع اور قران میں قربانی ہے، افراد میں قربانی واجب نہیں. اب آپ کہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہی کیوں نہ کر لیں؟ وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ مکہ والے کیا کرتے ہیں. جی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو جس کو اب قربانی نہ ملے وہ کیا کرے؟ دے ہی نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، میسر ہی نہیں، 3 روزے رکھ لے. فی الحج، حج کے دنوں میں. یہ کون سے ایام حج؟ یعنی پہلی ذی الحج سے لے کر 9 تک. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم واپس گھر آ جاؤ، اپنے ملک آ جاؤ. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 مکمل ہوئے. ذالک، یہ حکم، لمن، واسطے اس کے ہے جو لم نہ یکن ہو اہلہ، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب. جن لوگوں کا گھر مسجد حرام یعنی مکہ میں نہ ہو، یہ حکم ان کے لیے ہے. جو مکہ میں ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے خالی حج ہے، قربانی نہیں ہے. وہ قربانی تو صاحب حیثیت ہی دے گا نا، لیکن جو یہاں سے حج کرنے کو جائے گا اسے قربانی کا بھی ساتھ انتظام کرنا ہوگا. واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. ہر حکم کے آخر میں واتقوا اللہ ہے. کتنا دہرایا تقویٰ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو. کس بات کا علم؟ کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. کہ حج کے احکام کی خلاف ورزی اگر کی تو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. آیت نمبر 197 سے تفسیر. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اقسام بر میں آپ نے ایمانیات کی تفصیل پڑھی، عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم گزرا. اس کے بعد حج 3 ہجری میں فرض ہوا، غزوہ احد کے سال. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر کے ساتھ بات نہیں کی، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے بات کی گئی ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
لوگوں پر اللہ تعالی کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا فرض ہونا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے۔ آگے کی آیات کو اور پچھلی آیات کو بھی بہتر طریقے پر سمجھنے کے لیے میں مختصراً حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے مختلف مقامات کو، تاکہ آپ آیات کو اور ان کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: افراد، قران اور تمتع۔ عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کی نیت کرتے ہیں، اس لیے حج تمتع کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنائیں ان باتوں کی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ امیجن کریں، اپنے آپ کو اس سفر میں شریک کر لیں جو سفر ایک حاجی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج تمتع کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، میقات، یعنی وہ باؤنڈری جہاں سے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کے پار حرم کا حصہ کہلاتا ہے اور اس سے ادھر ہل کہلاتا ہے۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا، یہ حج التمتع کا طریقہ۔ تمتع میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، 8 ذی الحج یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا۔ پاکستان سے نکلتے وقت جو احرام باندھا آپ نے میقات کراس کرنے سے پہلے، وہ کس چیز کی نیت کا تھا؟ عمرے کی نیت کا۔ آگے جا کر حج کا احرام کب باندھیں گے؟ 8 ذی الحج کو، جس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا۔ حج کی نیت کیسے کرتے؟ لبیک حجن۔ اس کے بعد احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ ابھی احرام نہیں باندھا، باندھنے سے پہلے کیا کرنا؟ نہانا اور خوشبو لگانا۔ یاد رکھیے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے بعد بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محلی حیث حبستنی، یہ الفاظ ادا کرنا۔ یعنی اگر ایک شخص بہت بیمار ہے یا اس کی حالت خراب ہے یا اس کو کوئی بھی خطرہ ہے کہ کسی وجہ سے میں حج پورا نہ کر سکوں گا، تو وہ نیت کیسے کرے کہ اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت مطلوب۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا